السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ویڈیو شروع کروں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیوز کو جو ہے وہ آپ ضرور لائک کریں۔ تو آج کل جو ہے کچھ دنوں سے بین الاقوامی سطح پہ جو ہے نا ایک بہت ہاٹ ٹاپک کہہ لیں بنا ہوا ہے، جو انڈیا اور کینیڈا کے جو کچھ دنوں سے تعلقات میں جو ہے وہ تھوڑی گرما گرمی سی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے۔ تو دونوں جو ہیں بڑے ملک ہیں، بڑی معیشت ہیں، ترقی مطلب دنیا کی جو بہترین ترقی یافتہ ممالک اور ان کی معیشت میں شامل ہیں۔ تو اب اس لیول پہ جب دو ممالک ہیں، ان کا آپس میں اس طرح سے اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں ایک دوسرے پہ، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا جو ہے نا وجہ ہے۔ تو سب سے پہلے جون میں اسی سال جون میں کینیڈا کی اسٹیٹ ہے برٹش کولمبیا، وہاں پہ ایک جو سکھ تھے ان کو مار دیا گیا، مرڈر کر دیا گیا ان کا جو ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے جو کینیڈین ایجنسیاں تھیں انہوں نے تحقیقات کی اس سلسلے میں۔ تو وہاں پہ جو صورتحال اب سامنے آئی ہے اس میں انڈین جو ایجنسیز ہیں وہ جو ہے اس کے قتل میں، اور کہتے ہیں کہ مصدقہ جو مطلب تصدیق شدہ جو ثبوت ملے ہیں، بہت اسٹرانگ ثبوت ملے ہیں، وہ انڈین جو ایجنسی ہے را اس کے اس مرڈر میں جو ہے ثبوت جو ہے وہ ملے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں جب انیشیٹو لیا گیا ہے کینیڈا کی طرف سے انڈیا کی طرف، تو اس کو لے کے جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ سرد مہری اور اس طرح کے جو تلخی جو کہنا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے نا وہ اب سامنے آ رہی ہے پچھلے 3-4 دن سے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ وہ جو سکھ جن کا مرڈر کیا گیا تھا وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ انڈیا میں خالصتان کی تحریک بہت عرصے سے جو ہے وہ چل رہی ہے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ وہ جو انڈین پنجاب ہے اس میں میجورٹی جو ہے وہ سکھ بھائیوں کی ہے، تو اس حساب سے کافی عرصے سے یہ تحریک چل رہی ہے۔ تو وہ جن کا مرڈر کیا گیا تھا وہ اس تحریک کے جو خالصتان تحریک ہے اس کے بڑے ایکٹیو کہہ لیں رہنما تھے، سرکردہ رہنما تھے۔ اس کے بعد لیکن وہ اب ایک طویل عرصے سے جو تھے وہ کینیڈا میں مقیم تھے، وہاں کے نیشنل تھے۔ تو اگر ان کو ادھر کینیڈا میں جو ہے اس طرح سے ان کو مارا گیا ہے، مرڈر کیا گیا ہے ان کا، تو یہ کسی بھی ملک کی جو ہے اس کے لیے کہ ان کے شہریوں کو، کیونکہ وہ اب کینیڈین شہری تھے، تو ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ بات ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی دوسرے ملکوں کی ایجنسیاں جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، یہ ایجنسیاں اور ایجنسیوں کے نمائندے ہر ملک میں جو ہے وہ ہوتے ہیں، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلی دفعہ اس کیس میں یہ صورتحال آئی ہے سامنے کہ جو انڈین سفیر ہیں ادھر، جو ہائی لیول کے آفیشلز ہیں سفارت، وہ بذات خود جو ہے وہ ان کی جو ایجنسی ہے اس کے چیف تھے۔ پہلے تو ایسا ٹھیک ہے ہوتا ہے نا کہ ہر ایجنسیاں دوسرے ملکوں میں خفیہ طور پہ یا سامنے جیسے بھی ہے کام کرتی ہیں، ہر ملک کی، لیکن اس طرح سے وہ جب کینیڈین گورنمنٹ نے تحقیق کروائی ہے تو اس میں براہ راست جو ہے وہ اس میں ان کو جو ثبوت ملے ہیں ان میں وہ انوالو نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے انڈیا کا جو سفیر تھا اس کو ملک سے جو نکال دیا، اور اس کے بعد انہوں نے انڈین گورنمنٹ سے بھی اس کو لے کے جو ہے وہ کنسرن جو ہے شو کیا کہ لیکن جواب میں جو انڈیا کا ری ایکشن تھا بجائے اس کے کہ اس کیس کو لے کے ان کے ساتھ ایک مثبت طریقے سے آگے بڑھتے یا تحقیقات کرتے یا اس سچ تک پہنچنے میں یا اگر پہنچنے میں ان کی مدد کرتے یا کوئی بھی، تو انہوں نے، لیکن آپ کو پتہ ہے جس طرح پاکستان کے ساتھ معاملہ رہا ہے کہ وہی غنڈہ گردی اور ہر چیز کا دوسروں پہ الزام ڈالنا، اور وہ انہوں نے اسی چیز کو اسی طرح سے ڈیل کیا، اور جوابی طور پہ کینیڈا کا بھی ایک جو سفیر تھا اس کو انہوں نے 5 دن کے اندر جو ہے ملک چھوڑنے کے لیے انڈیا نے اس کو بلا کے تو اس کو بھی چھوڑنے کے لیے کہہ دیا۔ تو اب وہ جو سکھ رہنما تھے
وہ کافی عرصے سے انڈیا واپس نہیں آئے تھے، وہ کینیڈا کے نیشنل تھے۔ بیسیکلی وہ جو انڈین پنجاب ہے اس کا صوبہ جالندھر ہے، اس کے کسی گاؤں سے ان کا پیچھے سے تعلق تھا، تو وہ یہاں پہ ہی تھے۔ تو بہت سی انڈیا کی اسٹیٹس میں وہ جسے کہتے ہیں نا، گورنمنٹ نے ان کو ایک طرح سے وہ دہشت گرد جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ وہ کافی ایکٹیو تھے وہ جو خالصتان تحریک چل رہی ہے اس میں، تو وہ یہاں سے گئے ہیں، اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے۔ تو انڈین گورنمنٹ نے ان کے اوپر 10 لاکھ جو ہے 10 لاکھ روپے انعام بھی رکھا ہوا تھا۔ تو اس ساری صورتحال میں اب یہاں تک تو ٹھیک ہے، بات ہو گئی، انڈیا بھی جوابی طور پہ آنکھیں دکھا رہا ہے، جیسے کہ پاکستان کے معاملات میں بھی جو ہے وہ جس طرح کا ہمیشہ سے انڈیا کا رویہ رہا ہے۔ لیکن اب سامنے ہے کینیڈا، اور بات صرف یہیں تک نہیں رکتی۔ کینیڈا میں ایک اچھی خاصی لمبی چوڑی جو ہے نا انڈین کمیونٹی، اور اسپیشلی جو پنجابی انڈین پنجابی ہے نا، وہ سکھ کمیونٹی بہت زیادہ ہے۔ اب کینیڈا نے اپنے ساتھ ساتھ برطانیہ، 5 جو دیگر بڑے ممالک ہیں، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ کو بھی نہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز میں اعتماد میں لیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے بھی، یعنی ان ممالک کی حکومتوں نے بھی اپنے طور پہ کنسرن شو کیا ہے کہ اس طرح سے انڈیا کا دوسرے ممالک میں آپ کہہ لیں کہ ایجنسیوں کا اس طرح سے قتل میں ملوث ہونا، یا اس طرح کے شو، اس چیز کو لے کے انہوں نے اس پہ کنسرن جو ہے وہ شو کیا ہے۔ حالانکہ جو برطانوی پرائم منسٹر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انڈیا سے ہے، ہندو ہیں، لیکن ظاہر ہے جہاں پہ گورنمنٹ لیول کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ بھی کیا جو ہے وہ کر سکتے ہیں جب آپ کے سامنے مصدقہ ثبوت ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر ہم معاملہ دیکھیں تو وہ اس طرح سے تو کینیڈا ڈیل نہیں کرے گا۔ کوئی بھی جو انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور بالکل وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے یا کچھ بھی ان پہ اس طرح کے مسائل نہیں ہیں جیسے پاکستان تو ہر چیز میں فیس کر رہا ہے، کچھ بھی ہو انڈیا میں، کچھ بھی ہو انہوں نے خود کروایا ہو اپنے مقصد کے لیے یا کیسے بھی، تو اس کا الزام ہمیشہ ہی پاکستان میں، ایون اس علاقے میں جو بھی پولیٹیکلی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس خطے میں، وہ سارا کچھ الزام بڑی آسانی سے جو ہے نا پاکستان پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ہماری ملکوں کی، ہمارے حکومتوں کی بھی جو کمزوری رہی ہے کہ جس طرح سے ہم پراپر سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ اب آپ یہ ریسنٹ دیکھ لیں، ایشیا کپ کا معاملہ ہوا، سارے میچز کس طرح سے برباد ہوئے، نہیں سٹینڈ لے سکے ہم، جی حق پہ ہونے کے باوجود ہم سٹینڈ نہیں لے سکے۔ اس کے علاوہ بہت سے، یہ صرف ایک مثال ہے، یہاں پہ اپنی کسی بھی ملک کی ٹیریٹری میں کوئی آتا ہے، کوئی اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے اندر گھستا ہے، تو ہماری جو گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ سے وہ یہ نہیں کہ کوئی اگلے سے بات چیت کرتی ہے، کوئی وارننگ یا کچھ بھی کر کے، نہیں، الٹا اس کو چائے پلا کے تو اس کو فوراً واپس۔ تو آزاد جو ملک ہوتے ہیں جن کی واقعی وہ جن لوگوں نے اپنی ایک کہہ لیں کہ ایک رسپیکٹ، ایک ریپو ہے جن کی، تو وہ لوگ جو ہیں، وہ لوگ ہوں، ملک ہوں، ادارے، وہ سٹینڈ لیتے ہیں ان چیزوں پہ جہاں پہ اپنے جو ملکی لیول پہ عزت کی جو ہے نا وہ بات آئے۔ تو وہ انڈیا نے ان کو، کینیڈا کو بھی شاید پاکستان ہی وہ سمجھ لیا ہوا تھا، تو لیکن اس دفعہ جو ہے کینیڈا نے باقی ملکوں کو بھی اس سلسلے میں انوالو کیا ہے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے باقاعدہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو ہے برطانوی کینیڈین جو ہے پرائم منسٹر، انہوں نے اس چیز کا جو ہے نا اناؤنس کیا تھا۔ تو اب یہ صورتحال ہے، دونوں بڑے ملک ہیں۔ اب کچھ پچھلے دنوں کچھ لوگ ایسے بھی بول رہے ہیں کہ پچھلے دنوں یہ جو سب نے دیکھا کہ وہ G20 جو کنٹریز تھے ان کی انڈیا میں جو تھی وہ میٹنگ ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں بھی جو ہے نا وہ وہاں پہ انڈیا کا کچھ ایسا وہ جو دادا گیری والا رویہ ہوتا ہے نا، وہ کچھ اس طرح کا رویہ آیا کہ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی یورپی ممالک کو یا یہ بڑے ممالک جو ہیں ان کو وہ پسند نہیں آیا، تو اس لیے بھی اس کیس کو اب زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا سین کیا بنا تھا، وہ یہ تھا کہ انڈیا، سب جانتے ہیں انڈیا کے رشیا کے ساتھ کس طرح کے تعلقات، اور ہم بہت سالوں سے ہیں، بہت اچھی اسپیشلی جو ہتھیاروں کے معاملات، ہتھیاروں کے خرید و فروخت، انڈیا بہت بڑے پیمانے پہ رشیا سے جو ہے وہ خریدتا ہے، اور بہت عرصے سے ان کے بہت اچھے تعلقات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ لیکن اب جو ریسنٹ رشیا کی اور یوکرائن کی جو چل رہی تھی، تو اس سلسلے میں جو یورپی ممالک تھے ان کو بھی، ان کے بھی کنسرن تھے، یہ باقی سارے جو ہیں ممالک، تو
انڈیا نے جو G20 جو ممالک یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے ادھر یہاں کانفرنس میں، تو وہاں پہ اس نے ان کو منع کر دیا کہ رشین وار کو، رشیا کو بالکل کسی صورت کوئی بھی ملک جو ہے وہ کنڈیم نہیں کرے گا، یہ جو ان کی وار چل رہی ہے اس معاملے پہ۔ تو یہ چیز بھی ایک اگر تھوڑا سا ڈیپلی جا کے دیکھا جائے کہ کس طرح سے حکومتیں ڈائریکٹ تو نہیں کچھ کر سکتی، لیکن انڈیا کی اس دادا گیری سے کہ اس پلیٹ فارم پر یا ان کے ملک میں آ کے آپ رشیا کو جو ہے وہ کنڈم نہیں کر سکتے، جبکہ ان ممالک کے بھی اور یورپی ممالک میں بھی اپنے مفادات ہیں، جس طرح کے جنگ کی ان کے درمیان صورتحال چل رہی ہے، تو آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنا، آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں نے بھی جو ہے نا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو اب کسی طریقے سے اب اس چیز کو کرنا تھا، یہ جو مودی کو کنٹرول کرنا یا بھارت کو تھوڑا سا دباؤ میں لانا کہ کس طرح سے ان ملکوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو اب اس سارے صورتحال میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس کا مودی کا رویہ تھا ان تمام ممالک کے دلی میں آنے پہ، تو اس چیز نے بھی کہیں نہ کہیں ان ممالک کو مودی کا جو ہے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ہمارے کے اوقات میں لانا، اس طرح کی صورتحال کرنے پہ مجبور کیا ہے، تو جس کی وجہ سے اب ان کو یہ ایک کیس ملا ہے، کیس جینون ہے۔ یہ جون میں یہ ہوا تھا، ان کا مرڈر ہوا تھا، وہ اس تحریک کے جو خالصتان تحریک کے ان کے ایکٹیو وہ ممبر تھے، سارا کچھ تھا، تو وہ چیزیں بالکل اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ اب مودی کو ہمیشہ سے جو ہے وہ عادت ہے اکڑنے کی، کیونکہ ہمیشہ زیادہ تر معاملات میں پاکستان سامنے ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ تو اس کا وہی چلتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں سامنے بھی جو ہے اب وہ کینیڈا ہے، اور صرف کینیڈا نہیں ہے بلکہ انہوں نے جو ٹاپ 5 باقی ممالک ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا، اور انہوں نے بھی کسی نہ کسی سطح پہ اس چیز کو کنڈیم کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دو بڑے ملک ہیں، مودی کی جو ہے اکڑ کس حد تک جاتی ہے یا اس سلسلے میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو ابھی وقت کے ساتھ ساتھ ابھی تو فی الحال کچھ دنوں سے جو ہے یہ اسی طرح کی صورتحال چل رہی ہے، دونوں طرف سے اسی طرح کے بیان آ رہے ہیں۔ فی الحال جو ہے انڈیا کی طرف سے کوئی بھی جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ والا وہ کر رہے ہیں، کہ انہوں نے ابھی یہ نہیں کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کے لیے کوآپریٹ کریں، نہیں یعنی ایسی صورتحال فی الحال کوئی نظر نہیں ہے۔ انہوں نے اگر ان کا سفیر نکالا ہے تو انہوں نے بھی ایک سفارتی عہدیدار تھا اس کو انڈیا سے نکل جانے کے لیے جو ہے نا وہ کہہ دیا ہے۔ تو کیا آگے چل کے کیا صورتحال بنتی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔